بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو سنو مسلم قوم کا اپنے ائمہ کے ساتھ رویہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز 3 آدمی مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ پہلا وہ غلام جس نے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر کے اپنے آقا کے حقوق بھی ادا کیے۔ دوسرا وہ آدمی جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے اور لوگ اس سے خوش ہیں۔ تیسرا وہ آدمی جو رات دن 5 وقت کے نماز کے لیے اذان کہتا ہے۔ اس حدیث پاک میں پہلا نمبر غلام کا ہے، غلامی کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ دوسرا نمبر اماموں کا ہے، امام صاحبان کستوری کے ٹیلوں پر تو بعد مرگ پہنچیں گے۔ دنیا والے تو انہیں اچھے گدے پر بھی بیٹھے دینا گوارا نہیں کرتے۔ چنانچہ 2 واقعات پیش کرتا ہوں۔ مسوری دہرادون کے ایک مسجد کے امام صاحب ایک زمانے سے امامت کر رہے تھے۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن غیر مقامی ایک صاحب کو امام صاحب پسند آ گئے اور انہوں نے اپنی طرف سے امام صاحب کی فیملی کے لیے اناج دینا شروع کر دیا۔ یہ نیک عمل ان امام صاحب کے مقتدیوں کو بہت ناگوار گزرا، اور یہ ناگواری تب ختم ہوئی جب امام صاحب ہی کو امامت سے دستبردار کر دیا۔ دوسرا واقعہ اور بھی دلچسپ ہے۔ سہارنپور کے علاقے میں ایک صاحب ایک مسجد میں امامت کر رہے تھے۔ امامت کے انہیں 7-8 ہزار روپے ماہانہ ملتے تھے۔ گھریلو اخراجات زیادہ تھے۔ امامت صرف 5 نمازوں تک ہی محدود ہوتی ہے، اس لیے امام صاحب نے خارجی وقت میں پرانی موٹر سائیکل کی خرید و فروخت شروع کر دی۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ امام صاحب کو اچھے منافع ملنے لگے۔ بھلا یہ حلال روزی ناخلف مقتدیوں اور حاسد نمازیوں کو کہاں گوارا ہوتی۔ ایک دن الٹیمیٹم دے دیا کہ یا تو امامت کر لو یا کاروبار کر لو، دونوں میں سے ایک ہی کر سکتے ہو۔ امام صاحب نے مجبور ہو کر تجارت چھوڑ دی۔ یہ 2 مثالیں ہیں۔ میں ایسے سینکڑوں واقعات پیش کر سکتا ہوں جس میں امام کے بدخواہوں نے امام صاحب کو پائی پائی کا محتاج ہونے کے باوجود کوئی بھی جائز اور حلال کام نہیں کرنے دیا۔ دنیا بھر میں مذہب کے اعتبار سے تو اسلام ہی سب سے زندہ اور سچا مذہب ہے، لیکن پیروان اسلام ہی سب سے زیادہ اپنے مقتداؤں سے بیر اور حسد رکھتے ہیں۔ آپ یہودیوں کو دیکھیے، پورا نظام ان کے مقتداؤں کے ہاتھ میں ہے۔ عیسائیوں کو دیکھیے، ان کا سب سے بڑا مقتدی جہاں رہتا ہے وہ جگہ مستقل ملک کی حیثیت رکھتی ہے جس کا نام ویٹیکن سٹی ہے۔ اور سنیے، ہندو حکومت صرف نیپال اور بھارت میں ہے، لیکن ہندو اپنے گرو اور پنڈتوں کے ایک اشارے پر کوئی بھی کام کر گزرتے ہیں۔ بدھ دھرم اور جینی دھرم ہی کو دیکھیے کہ اپنے مقتداؤں کے لیے کسی بھی قربانی کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمارے ائمہ کی مالی حالت اگر ذرا سی سدھر جائے تو وہ ان کے بچے بھی معیاری کھانا کھا سکتے ہیں، معیاری اسکولوں میں پڑھ سکتے ہیں، معیاری لباس پہن سکتے ہیں، لیکن خود مقتدی 10,000 کا کوٹ پہن کر 300-400 روپے کا سوٹ پہننے والے امام پر نکیر کرتا ہے۔ امام اگر اپنی صحیح امامت پر اتر آئے تو مقتدی حضرات ایک دن بھی امام کو برداشت نہ کریں گے، چنانچہ امام چاپلوسی پر مجبور ہے۔ امام اپنے مقتدیوں کی حرام خوریوں، حرام کاریوں، دست درازیوں، چیرہ دستیوں، سیاسی چال بازیوں، گھناؤنی حرکتوں سب کو سنتا اور دیکھتا رہتا ہے، لیکن مجال ہے کہ کسی امر منکر پر نکیر کر دے۔ ہر مقتدی اپنے اوپر والا پنکھا چالو کر کے نماز پڑھے، لیکن امام نہیں کہہ سکتا کہ ایک ہی پنکھے کے نیچے جب تو 2-3 لوگوں کی گنجائش ہے تو الگ الگ پنکھے چلا کر بجلی ضائع نہ کریں۔ امام بیچارہ ایک نمبر کا چاپلوس، ایک نمبر کا دیوس، ایک نمبر کا مفاد پرست بننے پر مجبور ہے۔ ممبر و محراب چاپلوسیوں کے مراکز بن چکے ہیں۔ حق گوئی نے اپنا بستر لپیٹ لیا ہے۔ بے باکی کو منو مٹی تلے دبا دیا گیا ہے۔ نہ بولنے والا امام چاہیے، نہ حق سننے کی عادت رہی، نہ عوام کا ائمہ سے رشتہ مضبوط، نہ ائمہ کا عوام سے کوئی تعلق۔ سب اپنی اپنی دنیا میں مست ہیں اور کبھی کبھی تو اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک امام صاحب کو 8,000 روپے ملتے تھے۔ ایک دوسرے صاحب پہنچتے ہیں اور متولی سے کہتے ہیں کہ میں 5,000 میں امامت کروں گا۔ متولی نے بلا کسی وجہ کے پہلے امام کو امامت سے دستبردار کر دیا اور دوسرے کو رکھ لیا۔ ابھی چند دن ہی امامت کرتے ہوئے تھے کہ ایک اور صاحب پہنچتے ہیں اور پیشکش کرتے ہیں کہ میں 3,000 میں امامت کے فرائض انجام دوں گا۔ چنانچہ آفر قبول ہو گئی اور دوسرا امام بھی برطرف کر دیا گیا۔ ہر جگہ کے خراب نہیں ہوتے، لیکن بہت سی جگہوں کے مقتدی ایسے ہوتے ہیں کہ بات بات پر امام صاحب پر نکیر کا موقع تلاش کرتے ہیں، جینا حرام کرتے ہیں۔ بیچارہ امام صرف نماز پڑھانے کو امامت سمجھ بیٹھا، بیچاری قوم صرف 2 رکعت پڑھ لینے کو اپنی ذمہ داری سمجھ بیٹھی۔ قوم کیا چیز ہے کسی نے نہیں جانا۔
بتانا قوموں کی امامت کیا ہے، فرائض کیا ہیں۔ افسوس دونوں نے پہلو تحقیقی، قصور دونوں کا ہے، نہ قوم رہے نہ قوام رہے نہ قوم رہی، بس قومیت کو لے کر کے ایک دوسرے پر جھپٹ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، حالانکہ پتہ دونوں کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت اور برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ وہاں شیخ سید، مغل، پٹھان، خان، ملک، سلیمانی، عراقی، انصاری، عربی، عجمی، کسی کی کوئی ویلو، کوئی عزت، کوئی مقام و امتیاز نہیں۔ سچ یہ ہے کہ ہم سبھی ناپاک قطرے